اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. کسی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل کہو اولو كانوا لا يملكون شيئا اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہو ولا يعقلون اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہو قل اللہ الشفاعۃ جمیعا کہو شفاعت کا اختیار تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ ہے انجام اس سفارش کا جس کا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. اسے سمجھنے میں معمولی سی غلطی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ شفاعت کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے. عقیدہ شفاعت کا صحیح اسلامی تصور تحریر کرنے سے مطلب اب یہاں پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور یہ جو ہے نا ایک ایسا عقیدہ ہے نا جو اس کو اللہ تعالیٰ کا جو بہت عقیدہ شفاعت کو سمجھنا انشاءاللہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھیں گے نا جو ابھی بیان کی جائے گی تو وہ آسان ہو جائے گا. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے. سب سے پہلا یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی ہم مثال دے ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے یکتا واحد اور بے مثال ہے. اس کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہے کہ ان کا احاطہ کرنا حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. مثلاً ایک صفات کا ذکر کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ صفات کا مطلب کتنا وسیع ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جاتی ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم ہے. ٹھیک ہے نا. علیم کے کیا معنی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے, وہ جانتا ہے, جاننے والا ہے. علیم عین سے علیم, تو جس کا مطلب ہے ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے نا. عالمون ہوتا ہے, عالم کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ علم والا, وہ علم ہے. لیکن ہے نا عالمون وہ بھی مفعول ہے, فاعل ہے, اسم فاعل ہے, اور علیمون بھی. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم جو ہوتا ہے نا اس کو کچھ محدود علم ہوتا ہے یا تھوڑے عرصے کے لیے اس کو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے. لیکن علیم جب آ جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے. رحمان اور رحیم, رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اس کے اندر مسلسل ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل رحمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر. تو علیم کا بھی مطلب ہے کہ وہ مسلسل ہر چیز سے باخبر ہے. یہ فرق ہے عالم اور علیم میں, یہ گرامر کا ہے قاعدہ. تو یہ باب تفعیل سے آیا ہوا ہے. یہ علیم جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ صفات ہے وہ صفات اس کے اندر مسلسل جاری رہتی ہے, ہمیشہ ختم نہیں ہوتی. تو ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے اچھی طرح بتایا کس انسان نے اپنے پیدائش سے لے کر موت تک کتنے سانس لیے یہ اللہ کو پتا ہے, کسی اور کو نہیں. کسی ولی کو, پیر کو, نبی کو, کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ کس انسان نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کتنے سانس لیے, اس کا دل کتنی مرتبہ دھڑکا, اس کی آنکھیں کتنی مرتبہ جھپکی. میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا دل, ہماری سانسیں ہیں, ہماری آنکھیں, ہمیں خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دفعہ جھپکتی ہے اور کتنی دفعہ دھڑکتی ہے اور کتنی دفعہ جو ہے نا ہم سانس لیتے ہیں. یہ اللہ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا رب. تو یہ ہے کہ کتنی مرتبہ اس کی آنکھیں جھپکی, اس کی زبان نے کتنی مرتبہ حرکت کی, اس کے ہاتھوں نے کس کس چیز کو چھوا, اس کے قدم کہاں کہاں پہنچے, اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوئی, اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کتنی لکیریں ہیں, اس کے جسم پر کتنے بال ہیں, انسان نے اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولے, کتنے سچ بولے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی چھوڑی, کتنی دولت کمائی اور کیسے کمائی, کتنے خرچ کی اور کہاں خرچ کی, کتنے حقوق العباد ادا کیے اور کتنے ترک کیے, رات کی تاریکی میں کیا کیا کیا, دن کی روشنی میں کیا کیا, مرنے کے بعد وہ کہاں دفن ہوا, زمین نے اس کے جسم کے کتنے ذرات ختم کیے, کتنے باقی رکھے, مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال کہاں محفوظ رہا, اور ایسی ہی دیگر تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں ہے.
یہ معاملہ صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ روز ازل سے لے کر روز ابد تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، انسانوں کے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، کوئی بھی یہ اتنی ساری جو ہے نا خبریں ایک انسان کی نہیں رکھ پاتا جتنی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور ہر چیز کا پھر وہ حساب بھی لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ صفات ہے۔ اگر ایک صفات علیم کا اتنا سارا جو ہے نا تو وہ ہم ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں، تو انسانوں کے علاوہ جنات اور فرشتوں کے بارے میں بھی ایسی ہی تفصیلات کا قیاس کر لیجئے۔ جناتوں کا بھی جو ہے نا ہر چیز کا ان کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا علم ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں بھی ہر ایک فرشتے کا اسی طریقے سے ہر باریک باریک چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ان کے علاوہ دیگر تمام بری اور بحری فضائی مخلوق، بری یعنی کہ خشکی کے اوپر زمین پر رہنے والی، بحری یعنی پانی میں رہنے والی، اور فضائی یعنی ہوا میں اڑنے والی، ہوا میں رہنے والی تمام مخلوقات کا بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ جاندار مخلوق کے علاوہ غیر جاندار مخلوق، حجر، شجر، دریا، سمندر، چاند، ستارے وغیرہ میں سے کون سی مخلوق ایسی ہے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا، یا اللہ تعالیٰ کو اس کا ذاتی علم نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف یہ ایک علیم صفت ہی کی اس قدر لامحدود ہے کہ اس کی تفصیلات احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ یعنی ہم لکھ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم لمٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ایک صفت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسی ایک صفت سے باقی تمام صفات پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک کس قدر سچ ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آج جمعے کا دن تھا، سورہ کہف پڑھی ہوگی، سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے یہ۔ اس میں کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی ان سے کہہ دو اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، انک بن جائے، پورے سمندر، دنیا کے کتنے سمندر ہے، تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی صفات اور اس کی تعریف کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بلکہ اتنی ہی روشنائی اور بھی لے آئے تو کفایت نہ کرے گی۔ بالکل صحیح بات ہے، اتنی کرامت اور اتنی طاقت اور یہ سارا کون سے ولی کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ مجھے کہتے ہیں حقیقت تو ہے نا، انہوں نے جو ہے نا ایک کوزے میں پورے سمندر کو بھر لیا تھا، انہوں نے یہ کرامت کی تھی، وہ بات تو صحیح ہے نا۔ ارے وہ سمندر کس نے بنایا، اور یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ یہ ایک بات کو لے کر نا انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا ہے، استغفر اللہ۔ تو غور فرمائیے، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء میں سے کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لا تعداد صفات میں سے کسی ایک صفت میں ہی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ ذرا اور آفتاب کی نسبت سے ہی صحیح، ذرہ اور آفتاب کی نسبت سے ہی صحیح، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے سورج کی جیسے مطلب آفتاب کی نسبت سے ہی صحیح، اگر کوئی مقابلہ نہیں اور واقعی نہیں، حقیقتاً نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے افسران بالا کی مثالوں سے دین سمجھنا اور سمجھانا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کا انکار نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ہے سورہ نحل کے آیت نمبر 74 کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا جو ہے نا اکیلا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق اور مملوک ہے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء سمیت سب اس کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حاجت روا ہے، سب اللہ کے محکوم ہے، اور اللہ سب کا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق بے بس اور عاجز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے آگے بے بس اور عاجز نہیں۔ مخلوق کو اللہ کی پکڑ اور سزا کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پکڑ اور سزا کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار مطلق یعنی اکیلا مختار ہے، اکیلا وہ جو ہے نا ہر چیز پر اختیار رکھ سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا وہ اختیار رکھ سکتا ہے، مختار ہے۔ قیامت کے روز شفاعت کی اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، کسی کو از خود شفاعت کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اسی طرح شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا،
کوئی اللہ تعالیٰ سے زبردستی اپنی شفاعت نہیں منوا سکے گا۔ کون سا پیر ہے جو اس جو ابھی جو میں نے پڑھا اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ سارے کے سارا اختیار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی شفاعت کا اختیار ہے۔ للہ شفاعت جمیعا، یہ ہے کہ پورے کا پورا اختیار شفاعت کروانے کا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ قرآن مجید کی چند آیت بطور ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔ سورۃ زمر میں قل للہ شفاعت جمیعا، کہو سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سب اچھی طرح پہچانتے ہوں گے اس آیت کو، ہم پڑھتے ہیں نا صبح شام۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں کیا آیت میں سے؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے فیصلے میں کسی نبی یا ولی کو شریک نہیں کرتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں، سورہ کہف آج ہم نے پڑھی، تو اگر پڑھیے تو سورہ کہف آیت نمبر 26، کہ وہ اپنے فیصلے میں کسی کو بھی شامل نہیں کرتا۔ پھر واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، سورہ رعد آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر نظر ثانی، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو نہیں کہتا ہے کہ ذرا میں نے یہ قاعدہ بنایا ہے تو آپ ذرا اس کے اوپر نظر مار لو، ہے نا، کتنا بھی بڑا ہوگا، کتنا بھی کسی اس کا بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں نے پلان بنایا ہے، یہ میں نے جو ہے نا پروگرام بنایا ہے، اس پروگرام کو ذرا نظر ثانی سے دیکھ لو کوئی مسٹیک تو نہیں بھی۔ تو یہی چیز یہاں پر واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ اکیلا ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہے نا اس کے فیصلے کو کسی کے پاس جو ہے نا وہ جانچ کروائے، اور وہ کسی کو اپنے فیصلے میں شریک بھی نہیں کرتا۔ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اپنا معبود بنا لیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ کل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، صاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہہ دیا کہ اے نبی ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ومن فی الارض جميعا، اور ساری زمین میں بسنے والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اسے اس ارادے سے روک سکے؟ ٹھیک ہے، یہ سورہ مائدہ میں کتنی صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بتا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ کس کے پاس یہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کس کے پاس ذرا سی بھی اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یا اس کی ماں کو تم لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، اگر اس کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ ان کو بچا لے؟ ٹھیک ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کو روک دے۔ تو اس آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 17، آیت کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ خطاب فرمانے والا کس قدر با اختیار ہے اور مخاطب کس قدر بے اختیار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ من فی الارض جمیعا کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء سمیت ساری مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا یا پوچھنے والا نہیں۔ حاصل گفتگو ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مطلق واحد مالک ہے، اکیلا مالک ہے، کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے، کسی کو اذن شفاعت دینے یا نہ دینے، کسی کو سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کا تمام تر اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی محبوب ہستی اللہ عز و جل کی پر جلال عدالت میں اپنی مرضی سے سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گی، نہ ہی کوئی ولی اللہ زبردستی اپنی سفارش منوا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی ولی زبردستی اللہ سے اپنی سفارش نہیں منوا سکے گا، نہ ہی کسی برگزیدہ ہستی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا انداز کلام اختیار کرنے کی، یعنی ایسا انداز کلام بھی اختیار کرنے کی مجال ہوگی، کوئی مجال بھی نہیں کر سکے گا کہ اس طریقے سے وہ ضد کرے ہوگی کہ میں تو اپنے فلاں امتی یا مرید کو ضرور جنت میں لے کر جاؤں گا، یا میرا فلاں پیارا اور چہیتا جنت میں نہ گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یا میں اپنے فلاں دامن گرفتہ کا پروانہ بخشش لے کر ہی رہوں گا، وغیرہ وغیرہ، اعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی یہ جو فتوے دیتے ہیں یا جو غزلوں میں اور سب میں کرتے ہیں کہ فلاں پیر تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر ہی جاؤں گا،
میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کیا 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 خود ساختہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے. اچھا، اذن شفاعت کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کا سارا پروگرام رکھا کیوں ہے؟ کیا مشیت ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کا جو رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم لکھ آئے ہیں، یا ہم نے بتایا کہ تمام اختیارات کا صرف اللہ ہی مالک ہے. کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. کسی کو جنت یا جہنم میں بھیجنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کا مقصد کیا ہے؟ شفاعت در حقیقت قیامت کے روز انبیاء، صلحاء اور اولیاء کے لیے ایک اعزاز ہوگا جو انہیں اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا جائے گا. جن گنہگاروں کو اللہ کریم معاف فرمانے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، انہیں از خود جنت میں لے جانے کے بجائے، یعنی بعض ایسے گنہگار ہوں گے جو اپنے ساتھ گناہ کو لے کر اوپر گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کہ اس کی کیا مرضی ہوگی، اس نے کیا سوچا ہوگا اللہ نے، اور اس گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو نہ معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں، اس کو نہ میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں. تو وہ خود ہی نہیں کرے گا فیصلہ کر. تو انہیں از خود جنت میں لے جانے کی بجائے اپنے بعض محبوب اور مقرب بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں اور انہیں جہنم سے اگر جہنم میں چلے بھی گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ان کو نکال دیں، تو وہ اپنے جو ہے نا محبوب بندوں کو، مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں. قیامت کے روز حساب کتاب شروع کرنے کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے خود طے کر رکھا ہے، جسے آگے پیچھے کرنا کسی کے اختیار میں نہیں. تاہم طے شدہ وقت پر حساب کتاب شروع کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا موقع عطا فرمایا جائے گا، جس کا مقصد زمین و آسمان کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا سب سے بڑا اعزاز، مقام محمود عطا فرمانا ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں ہی حساب کتاب کا آغاز ہوگا. سبحان اللہ. ہم ہر نماز کے بعد نا ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمانا. یہ مقام محمود وہی ہر نماز کے بعد ہمیں دعا، ہر اذان کے بعد نا اذان سننے کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا میں ہم مقام محمود جو ہے نا محمود پر فائز کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعا جو ہے نا سکھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ہے نا نماز کے اذان کے بعد کی دعا میں یا میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کریں. ٹھیک ہے نا. ابھی یہاں پر دنیا میں یہ طے نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود دے گا ہی، اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے وہ مقام محمود ملے اور وہ مقام محمود، وہ شفاعت کا مقام ملے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں وہ مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں ہی حساب کتاب کا آغاز ہوگا. ایسی ہی صورتحال دیگر شفاعتوں کی ہوگی. انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو ان کے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق شفاعت کے مواقع عطا فرما کر لوگوں کے سامنے ان کی عزت افزائی کی جائے گی اور اس بات کی قدر کی جائے گی کہ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی. پس اذن شفاعت کا اصل مقصد، یعنی شفاعت کا حکم کس کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ. یا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو شفاعت کا اذن دے گا، حکم دے گا کہ فلاں بندے کو نا، بندے کی یا بندی کی شفاعت کرو. تو یہ اذن شفاعت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنا نہیں، بلکہ انبیاء، اولیاء کو اعزاز عطا فرمانا ہے. جن اولیاء اور صلحاء کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمانا چاہیں گے انہیں شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے. اور شفاعت کرنے والے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے عین مطابق صرف اسی گنہگار کے لیے سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت فرمائیں گے. گویا
یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انعام اور اعزاز ہوگا جس سے وہ قیامت کے روز اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو نوازے گا. اب جیسے امتحان ہوتا ہے اسکولوں میں وغیرہ، پھر ریزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں، پورا پروگرامنگ ہوتا ہے، پھر ایک جو ہے نا جلسہ جو ہے نا منعقد ہوتا ہے کہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینی ہے. تو اب کیا کرتے ہیں کہ چیف گیسٹ کو بلایا جاتا ہے اور چیف گیسٹ کے ہاتھوں سے ان کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. اب وہ چیف گیسٹ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی جو ہے نا فرسٹ رینک کا سرٹیفکیٹ یا سیکنڈ رینک کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. وہ جو پروگرام جس نے انعقاد کیا ہوا ہے، جو ٹیچرز ہے، جو پرنسپلز ہے، وہ ہے نا نام پکاریں گے، اور چیف گیسٹ بھی وہی نہ پکارتے ہیں کہ فلاں چیف گیسٹ ہے نا وہ یہ اتنے اتنے لوگوں کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ دے گا، پرائز دے گا، فلاں چیف گیسٹ ہے نا ان کو دے گا. چیف گیسٹ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس کو سرٹیفکیٹ دے اور کیوں دے. اس کی مرضی کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ کو فرسٹ والی جو ہے نا سرٹیفکیٹ دے دے. تو یہ تو ہے نا دنیا کے حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کو، صلحاء کو اور اپنے مقرب بندوں کو اعزاز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ تم ہے نا، تم جو ہے فلاں فلاں بندے کو جنت سے نکالنے کی مجھ سے سفارش کرو، شفاعت کرو، پھر میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں گا اور اس کو جنت سے نکالوں گا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دینا چاہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کا وہ جو ہے نا پروگرام رکھا ہوا ہے، یہ شفاعت کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. تو قیامت کے روز اذن شفاعت کسے ملے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے گا کہ تم شفاعت کرو؟ تو یہ سوال بہت اہم ہے. بہت سے لوگوں نے دنیا میں خود ہی اپنے سفارش متعین کر رکھے ہیں کہ فلاں ولی اللہ یا بزرگ قیامت کے روز ہمارے سفارشی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا لیں گے. کیا دنیا میں از خود کسی ولی یا بزرگ کو اپنا سفارشی مقرر کر لینا قیامت کے روز کسی کے کام آئے گا یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انبیاء، ملائکہ اور اہل ایمان سفارش کریں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انہوں نے نا بس یہ ترجمہ تھوڑا سا لیا ہوا ہے، مفہوم بتا دیتے ہیں، حدیث نہیں بتائیے. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انبیاء، ملائکہ اور اہل ایمانوں کو بھی، بعض اہل ایمانوں کو بھی یہ سفارش کریں گے. ان کو بھی بتایا، اذن دیا جائے گا کہ وہ فلاں فلاں کی سفارش کرے. جہاں تک ملائکہ اور انبیاء کا تعلق ہے ان کا معاملہ بالکل واضح ہے. سارے کے سارے انبیاء اپنی اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اور فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اذن شفاعت دیں گے. مومن یعنی اولیاء، صلحاء، علماء اور شہداء میں سے کس کس کو اذن شفاعت ملے گا اور کسے نہیں ملے گا، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون واقعی اللہ کے نزدیک ولی ہے، کون واقعی اللہ کے نزدیک صالح ہے، کون واقعی اللہ کے نزدیک عالم ہے، اور کون واقعی اللہ کے نزدیک شہید ہے. اس میں انہوں نے وہ جو پہلی جو ایک بہت مشہور حدیث ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، ہے نا، یا ہم کسی کو ہمیں پتا ہے کہ وہ شہید ہے، وہ شہید ہو گیا، پھر جو ہے نا عادل بادشاہ یعنی کہ عالم، شہید یا کوئی ولی یا کوئی ہے، تو کیا ہے کہ یہ ہم بہت مشہور حدیث ہے کہ وہاں پر جو ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا وہ ایک شہید کو لائے گا، پھر اپنی ساری نعمتیں گنوائے گا کہ یہ نعمتیں تمہیں ملے گی، اور پھر یہ میری نعمت ہے جنت میں. شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد وہ آدمی بلایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں
عالم اور قاری کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا آدمی لایا جائے گا جس دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں بتائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کچھ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ طویل حدیث جو ہے نا مسلم میں ہے۔ تو کیا ایسے شہید کو اذن شفاعت ملے گا؟ کیا ایسے عالم کو اذن شفاعت ملے گا؟ کیا ایسے سخی کو اذن شفاعت ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مدت تک جنتیوں سے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے، اور ایک آدمی مدت تک جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پر ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو دونوں احادیث مبارکہ پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کا از خود یہ طے کر لینا کہ فلاں واقعی اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے، صحیح نہیں۔ لہٰذا یہ طے کرنا بھی درست نہیں کہ اہل ایمان میں سے کسے اذن شفاعت ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ چونکہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہ ولی کا درجہ کون پاتا ہے، میں نے کہا نا کہ کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یا حدیث میں کوئی برہان نہیں ملی ہے ہمیں کہ فلاں ولی جو ہے نا وہ مشکل کشا ہے، یا فلاں جو ہے نا غریب نواز ہے، یا فلاں جو ہے نا داتا ہے، ہمیں کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی ہم نے بنا سب کے نام گھڑ لیے ہیں۔ تو غور فرمائیے دنیا میں تو کوئی شخص کسی ایسے وزیر یا مشیر کو حاکم اعلیٰ کے سامنے اپنا سفارشی بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا جس کا اپنا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو، الا یہ کہ عدالت اسے باعزت بری کر دے۔ پھر آخرت کے معاملے میں ایسے لوگوں کو اپنا سفارشی بنانا کیسے عقل مندی کہلا سکتا ہے جن کے اپنے مقدمات ابھی عدالت میں زیر سماعت ہوں؟ ان کے جن کو ہم بناتے ہیں ان کے خود کے اعمال نامہ ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جس طرح سے شہید تھا، عالم تھا، سخی تھا، تو ہمیں اوپر جا کے پتا چلے گا کہ واقعی میں جو ہے نا ان لوگوں کو وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ رتبہ ملے گا کہ نہیں ملے گا شہید کا اور عالم کا اور سخی کا وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی لیے وہ علیم کی صفات کا ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، انسان خود اپنا علم نہیں رکھتا، اپنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، یہ ساری چیزیں کی خبریں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود رکھتا ہے۔ تو یہ چیزوں کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون اللہ کے پاس قابل قبول ہے، کیونکہ انسان کے عمل جو ہے نا ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے، موت کے وقت جو ہے نا وہ جہنمیوں والے عمل کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں ٹائم 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور بہت سی باتیں رہتی ہے، ابھی اصل باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں بیان کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو صرف تیری بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو تم معاف فرما دے اور ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرما دے، ہمیں سمجھا دے، ہمیں سکھا دے، ہمیں پڑھا دے۔ ہم بھی جو ہے نا سیکھنے والے ہیں اور ہم جو ہے ہمیں جو بھی صحیح علم ہے وہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ منافع بخش علم ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارا حامی اور ناصر بن جا اور ہمیں جو ہے تیرے اچھے کام کرنے والا بنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف تجھ پر توکل کرنے والا اور صرف تجھے اپنا رب اور داتا، مشکل کشا، غریب نواز سب تو ہی ہے ہمارے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے معاملات میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے اولاد کے معاملات میں خیر کے فیصلے عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تمام یہاں پر جتنی بہنیں ہیں درس سن رہی ہیں جو ان سب کے معاملات کو یا اللہ تعالیٰ تو بہترین سے بہترین جو ہے نا وہ طریقے سے ان کو معاملات کو فیصلے کر ان کے بیماریوں کو دور کر دے۔ آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے بہن کا، ان کی آنکھوں کو اچھا کر دے، اور بھی جتنی بہنوں کا جو بھی علاج چل رہا ہے یا جو بھی بیماریاں، اللہ تعالیٰ تو سب کو جو ہے نا صحت تندرستی عطا فرما اور بیماریوں کی تکلیفوں سے اجر عطا فرما، صبر عطا فرما اور اچھے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ملوا دے، اور یا اللہ تعالیٰ سب کے دردوں کو دور کر دے، اور یا اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو
سوار دے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں آخرت میں رسوائی سے بچانا یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا ہمیں نصیب فرمانا یا اللہ تعالیٰ، ہم اس لائق تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ تعالیٰ تیرے رحمت سے، تیرے فضل سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا یا اللہ، ایسی شفاعت ہمارے رسول کی نصیب فرمانا کہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کروا دینا یا اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے کوسوں دور رکھنا، آگ کے عذاب سے کوسوں دور رکھنا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تعالیٰ، ہمیں تیرا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ تعالیٰ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرنے والا بنا، ان سے محبت کرنے والا بنا، اور یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، رسول اللہ کو مقام محمود پر فائز کرنا، اور ہمارے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرمانا، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمانا، تیرے رحمت سے، تیرے فضل سے یا اللہ تعالیٰ، تو ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔